جو ہے ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار کا نام بھی ربیہ ہے۔ ان کی دشمنی تھی آپس میں۔ جب ان کی مڑ بھیڑ ہوئی، اس کی بیٹی اغوا کر کے دوسرے قبیلے والے لے گئے۔ جب ان کی صلح ہوئی کسی بات پر تو بیٹی لوٹائی گئی۔ بیٹی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ۔ بیٹی نے کہا کہ جہاں میں گئی تھی نا، وہاں اس کی شادی وغیرہ کے معاملات ہو گئے تھے، میں اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی ہوں۔ تو بیٹی چلی گئی ان قبیلے والوں کے پاس۔ ربیہ جو قبیلہ تھا، اسے بہت غصہ آیا اس بات پر، اس کے سردار کو، باقی ہماری تو ناک کٹوا کے آتی اس بچی نے۔ اس دن اس نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے قبیلے میں اب جو بیٹی پیدا ہوگی، کسی ذلت کے دن سے بچنے کے لیے ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، زندہ درگور کر دیں گے۔ یہ ابتدا آپ کو بتا رہا ہوں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان قبیلے والوں نے جو ہے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور یہ ان کو دیکھتے دیکھتے یہ رسم جو ہے آگے چل پڑی، اور قبیلوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی چند وجوہات مورخین نے تحریر کی ہے، یہ کہ وہ جنگیں کیا کرتے تھے اور ان کا یہی مقصد تھا اولاد کا، یا مال کمانا یا جنگ کرنا۔ اب بیٹی چونکہ نہ مال کمانے کے کام آ رہی تھی نہ لڑنے کے کام آ رہی تھی، تو اس لیے وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے دولت طور پر، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض عرب کے قبائل میں غربت بہت زیادہ تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم انہیں پالے پوسے اتنا مال لگائیں، اس کی شادی کر دیں، یعنی اتنا مال ہمارے پاس نہیں ہے فالتو، لہٰذا ہمیں بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ پانچویں وجہ یہ بھی لکھی ہے مورخین نے کہ وہ کسی شخص کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے، کہ داماد بنا کے کسی کو ہم عزت دیں، ہم کیوں دیں کسی کو عزت کی داماد بنائیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو یہیں سے زندہ درگور جو ہے وہ کر دیا جائے اور جان جو ہے بچا دی جائے۔ تو اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا جس کے یہاں بھی بیٹی ہوتی تھی۔ چند لوگ جو ان دنوں بھی جو ہے اپنا خوف خدا رکھنے والے تھے، کہ اعتبار سے ان کا دل اللہ نے نرم بنایا تھا انسانیت کے تحت، وہ بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور زیادہ تر جو ایسے ملوث تھے، جیسے ایک شخص جو ایمان نہیں لائے تھے، ایمان لانے کے بعد ان کا نام سیدنا قیس بن عاصم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے سے پہلے میری 8 بیٹیاں پیدا ہوئی، بیٹوں کے علاوہ، میں نے یکے بعد بھی میں نے سبھی کو جو ہے زندہ دفن کر دیا تھا، میرا وہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اسلام لے آئے ہو، تمہارے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، البتہ تم ہر ایک کے بدلے ایک ایک گائے قربانی دو۔ اس نے یا رسول اللہ میرے پاس گائے نہیں، اونٹ ہے کافر مقدار میں۔ آپ نے فرمایا ہر بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے فدیے کے طور پر ایک اونٹ ذبح کرو۔ اس نے اونٹ کو ذبح کیا۔ ایسے کافی سارے لوگ تھے، اس کے علاوہ بچانے والے بھی لوگ بہت تھے۔ سیدنا صعصع بن نادیہ ایک صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تب میں دوسروں کی بیٹیوں کو بھی بچانے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 360 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کرنے سے بچایا ہے۔ بچایا کیسے؟ ہمت دیکھو اس بندے کی، کہ ایک کے عوض 2 اور 10 ماہی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ فدیہ دیا ہے میں نے۔ اتنے زیادہ فدیہ دیے راستے میں گویا تھے، لیکن زمانے جاہلیت میں تھے، تو کیا مجھے اس چیز کا انعام ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سرور کائنات
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت ارشاد فرمایا صاحبوں کی تختی پر یہ جواب لکھو. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا ہے. اللہ عز و جل نے تجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی اور تجھے نعمت ایمان سے سرفراز فرما دیا. بات کو سمجھے؟ اتنا کثیر مال خرچ کیا اس بندے نے اور 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا.